جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایسے میں رانو کی بیٹی پنکی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ پنکی میری بچی، بس کچھ دیر، ابھی بارش کچھ کم ہوتی ہے تو میں تجھے وید کاکا کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ لیکن بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رانو پریشانی کے عالم میں کبھی باہر جا کر دیکھتی اور کبھی اندر واپس آتی اور پنکی کی طبیعت دیکھ کر اور پریشان ہوتی، لیکن اب تو اس کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، اگر بارش کا انتظار کرتی رہی تو میری پنکی کو کہیں تو چھو نہ جائے۔ پھر رانو برستی بارش میں ہی پاروں کو کمبل میں لپیٹ کر وید کاکا کی طرف نکل پڑتی ہے۔ الو کاکا دروازہ کھولو، جلدی دروازہ کھولو۔ ارے رانو بٹیا تم؟ ہاں وید کاکا، پنکی کی طبیعت بہت خراب ہے اور میرے آؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس کو لے کر اندر تو آؤ۔ مجھے لگتا ہے پنکی کو نمونیا اور بخار ہے، لیکن میرے پاس تو ان دونوں کی دوا ختم ہو چکی ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے نا بارش کا موسم چل رہا ہے تو سبھی پکشیوں کے بچے بیمار ہو رہے تھے، اس لیے وہ دوا جلد ہی ختم ہو گئی اور بارش کی وجہ سے میں جا کر لے بھی نہیں آ پایا۔ اب کیا ہوگا الو کاکا؟ آپ کہیں دیکھیں نا، شاید کہیں تھوڑی دوا پڑی مل جائے۔ ارے نہیں بٹیا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو مٹھو اپنی بیٹی کے لیے وہ دوا لے کر گیا ہے۔ اچھا خیر، اب یہ سب چھوڑیں، مجھے بتائیں وہ دوا کہاں سے ملے گی، میں اپنی بیٹی کے لیے لے آؤں گی۔ ارے بیٹا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو نا بارش کتنی زیادہ ہو رہی ہے، اور پھر وہ دوا تو پہاڑ کی دوسری چوٹی کی طرف ہے، اور تم تو جانتی ہو وہاں پر جن بتوں کا بسیرا ہے، اور رات کے اس سمے وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ اچھا تو یہ دوا اس چوٹی کے پاس ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ ارے رانو بیٹا رک جاؤ، صبح جاتے ہی میں وہ دوا لے آؤں گا، اور تم ایک ننھی سی چڑیا ہو، ان جن بوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ بھی رات کے اس سمے تیز بارش میں۔ میں صبح ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی، اگر میری پنکی کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی بھی نہیں معاف کر پاؤں گی۔ رانو پھر پہاڑ کی چوٹی کی طرف نکل پڑتی ہے۔ بارش اور طوفان کی رفتار بھی تیز ہو چکی تھی۔ اوپر والے، مجھے اپنی پنکی کے لیے کسی نہ طرح وہ دوا لانی ہی ہوگی، میری مدد کر۔ رانو گرتی سہتی وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ پہاڑ کی دوسری چوٹی پر ہی جن اور بھوت رہتے تھے۔ تبھی ایک جن کی نظر رانو پر پڑ جاتی ہے۔ ارے واہ واہ، آج تو چڑیا کا ماس کھانے کو ملے گا، اور وہاں میں بھی پکشی اپنی پتنی اور بچے کے لیے بھوجن لانے نکلا تھا۔ ارے لگتا ہے پکشی ہے۔ جن بھیا مجھے جانے دو، میری پنکی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے یہ دوا ہر حال میں اس کے لیے لے کر جانی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں تمہارے پاس صبح آ جاؤں گی، پھر تم اپنی پتنی اور اپنے بچے کو میرا بھوجن بنا کر دے دینا۔ ایسے کیسے تجھے جانے دوں میں؟ اگر تو واپس نہ آئی تو؟ رحم کرو، میرے بچے کو میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میں وعدہ کرتی ہوں اگر میں واپس نہ آؤں تو تم مجھے میرے گھونسلے سے آ کر لے جانا، بس مجھے ایک بار جانے دو۔ کبھی جن کا بچہ بھی اس کے پیچھے ہی آ جاتا ہے، وہ ساری بات سن لیتا ہے۔ پاپا پاپا، آپ چڑیا کو جانے دو نا، اس کے بچے بہت بیمار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کی کہنے پر تمہیں جانے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تم کل سورج نکلنے سے پہلے واپس نہ آئی تو میں تمہارے گھونسلے میں جا کر تمہیں اور تمہاری بچی دونوں کو کھا جاؤں گا۔ بارش اور طوفان کی رفتار بھی کچھ کم ہو چکی تھی۔ رانو چڑیا تیزی سے گھونسلے کی طرف واپس لوٹتی ہے اور وید کاکا کو وہ دوا لا کر دیتی ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پنکی کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ ماں، ماں کہاں ہو تم؟
میری بچی، میں ادھر ہی ہوں، کیسی ہو تم؟ ماں میں پہلے سے ٹھیک ہوں۔ اچھا پنکی بیٹا، میں کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہی ہوں، کچھ ہی دنوں میں لوٹ آؤں گی، تب تک تم وید کاکا کے پاس رہنا۔ لیکن ماں، مجھے تمہارے بغیر نہیں رہنا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو نا۔ نہیں پنکی بیٹا، مجھے بہت دور جانا ہے اور واپسی میں بہت مشکل ہوگی، تم وید کاکا کے پاس رہنا نا۔ وید کاکا، آپ میری پنکی کا بہت خیال رکھیے گا۔ رانو یہ کہہ کر وید کاکا کے گھونسلے سے نکل جاتی ہے اور پھر پہاڑ کی چوٹی کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے۔ رانو کے جاتے ہی پنکی وید کاکا سے کہتی ہے، کاکا، ماں کدھر گئی ہے؟ مجھے سچ بتاؤ نا کاکا۔ الو پنکی کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ کیا؟ ماں میرے لیے اپنی جان دینے جا رہی ہے، لیکن ماں کے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ میں بھی ان کے پیچھے ہی جاتی ہوں۔ پنکی بھی رانو کے پیچھے ہی چل پڑتی ہے۔ ادھر رانو بھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر پہلے سے ہی جن اپنے بچے کے ساتھ رانو کے انتظار میں بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ہی پنکی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ ارے پنکی بیٹی، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے، واپس گھر چلو۔ نہیں ماں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، جہاں تم جاؤ گی میں بھی وہیں جاؤں گی۔ اگر یہ جن تمہیں کھائے گا تو میں اس دنیا میں اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے تمہارے بغیر نہیں رہنا ہے ماں۔ ارے واہ واہ، بڑی محبت ہے دونوں ماں بیٹی کی۔ اچھا ہے، بڑی چڑیا کو میں کھا لوں گا اور چھوٹی چڑیا کو میرا بچہ۔ تبھی وہاں پر جن کی پتنی بھی آ جاتی ہے۔ ارے کلو، میں نے تجھے کتنی بار منع کیا ہے، یہ معصوم پکشیوں کا شکار کرنا چھوڑ دے، کسی دن تیرے پاپوں کی سزا ہمارے بچوں کو نہ بھگتنی پڑ جائے۔ چھوڑ دو ان معصوم پکشیوں کی جان، ان کو کھانے سے تجھے کیا ہی مل جائے گا۔ جانے دو ان دونوں کو، ورنہ آج رات تجھے گھر نہیں آنے دوں گی اور نہ ہی کھانا دوں گی۔ جن اپنی پتنی سے بہت ڈرتا تھا۔ اچھا، ایک تو تم جہاں موقع ڈھونڈتی ہو میری انسلٹ کرنا شروع کر دیتی ہو، نہ وقت دیکھتی ہو نہ جگہ دیکھتی ہو۔ ٹھیک ہے ننھی چڑیا، تم جاؤ یہاں سے، لیکن آئندہ یاد رکھنا، اگر دوبارہ اس طرف آئی تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اس کے بعد رانو اپنی بیٹی پنکی کے ساتھ خوشی خوشی جنگل واپس لوٹ آتی ہے اور وہ دونوں ماں بیٹی ہنسی خوشی رہنے لگتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔